آپ بھی اپنی نافرمان اولاد سے پریشان ہیں، یعنی آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، بگڑا ہوا ہے، پڑھائی میں صحیح سے من نہیں لگاتا ہے، آپ کو الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو بھی ہے وہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا، یعنی وہ آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی خاص مقصد سے کسی کے پاس جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے اوپر مہربان ہو جائے، فار ایگزامپل یعنی ایگزامینر وغیرہ ہیں، یا کوئی شخص کسی سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، یا مطلب کوئی اور شخص ہے جس سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر مہربان ہو جائے، یعنی وہ مجھ سے جو اس کی ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے، تو قرآن کریم کے چند حروف جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں، آپ ان کو پڑھ کر کے اس شخص کے اوپر اس طرح سے پھونک مار دیں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے قرآن کریم کے حروف ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کے حروف ہیں تو وہ قرآن کریم کے حروف ہیں حروف مقطعات، یعنی کاف ہا یا عین صاد، اس کے علاوہ ہے حا میم عین سین قاف۔ یہ قرآن کریم کے وہ حروف ہیں کہ جو مطلب قرآن کریم میں یہ مطلب آئے ہیں، لیکن ان کے جو معنی ہیں، ان کے جو مطلب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر ایک سے مخفی رکھ دیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کو مطلب یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کی برکات بہت زیادہ ہیں، عموماً ہر ضرورتوں کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں، انہوں نے بتلایا کہ آپ ان کو مطلب پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر کے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب کرنا کیسے ہے؟ یعنی آپ فار ایگزامپل آپ کہیں پر ایگزام دینے کے لیے گئے ہیں، یا کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے، آپ کسی شخص کو چاہتے ہیں یا کسی کا رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے آئیں، تو اس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص مطلب مجھ پر مہربان ہو جائے، تو آپ ایک کام کیجئے، پہلے دائیں ہاتھ سے شروع کیجئے۔ دائیں ہاتھ کی جو چھنگریا انگلی ہے، اس سے کاف ہا یا عین صاد اس طرح سے پڑھ کر اس ہاتھ کی مٹھی بند کریں، پھر اس پر حا میم عین سین قاف اس طرح سے مٹھی بند کر لیں اپنے باہر سے ہی۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب اس شخص کے پاس جائیں تو اس طرح سے کر کے حا میم عین، ٹھیک ہے، حا میم عین سین قاف تو بعد میں پڑھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو چپکے سے پھونک مار دیں اس کے اوپر۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں وہ مقصد، وہ شخص آپ سے کوئی غضبناک ہے تو راضی ہو جائے گا، کسی جاب وغیرہ کے سلسلے میں گئے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ شخص آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ اس عمل کو، یہ مجرب عمل ہے، مطلب میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ سفر کی جو مطلب دعا ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی، یہ دعا بھی جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے پڑھی جاتی ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو اپنے دسترس میں، اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا کہ سواری وغیرہ پر بیٹھتے وقت اس کو پڑھے، یعنی اس سواری کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبضے میں کر دے، ہمارے دسترس میں کر دے۔ آج کل جو اتنے حادثے ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ یعنی اتنے حادثے ہو رہے ہیں کہ حد سے زیادہ، کبھی کچھ حادثہ، کیونکہ ہم دعا پڑھ کر گھر سے نہیں نکلتے۔ اگر ہم دعا پڑھ کر گھر سے نکلے تو انشاءاللہ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو یعنی اس سواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کو، ہم اس کے مطلب لائق تو نہیں ہے، لیکن تو اس کو ہمارے دسترس میں کر دے، ہمارے قبضے میں کر دے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہی ہے کہ جو سواری ہوتی ہے، اللہ، ہر چیز اللہ کے تصرف سے چلتی ہے۔
ٹھیک ہے، اور اسی لیے جب ہم اس کو اپنے قبضے میں ہی نہیں کریں گے تو اسی لیے اتنے حادثے ہوتے ہیں. تو اللہ سے چلتے وقت دعا مانگے کہ اللہ اس کو ہمارے دسترس میں کر دے. اب سواری سے مراد چاہے کوئی گھوڑے پر سواری کر رہا ہو، یا فلائٹ سے سفر کر رہا ہو، یا ٹرین سے سفر کر رہا ہو، یا بائک سے سفر کر رہا ہو، یا سائیکل سے سفر کر رہا ہو، یا پیدل سفر کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے سفر کریں تو اس دعا کو پڑھ کر گھر سے ضرور نکلے. اس کے علاوہ اگر کسی یہ مشین وغیرہ ہماری ہے، ہم کسی چیز پر کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اچھے سے ہم اس کو چلائیں تو یہ اچھے سے چلے، تو 41 مرتبہ اس سے مطلب اس کو پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے قبضے میں ہو جائے گی. وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی، بالکل بھی بگڑے گی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ دعا ہے یہ اس لیے بھی مطلب ہم پڑھتے ہیں، اس لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی اولاد نافرمان ہو، تو اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو بھی اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ کر ایسا کریں کہ جب کسی آپ اس اپنے بچے کو کھانا دے رہے ہیں تو کھانا دینے سے پہلے جو خالی برتن ہے اس خالی برتن میں شروع آخر میں درود شریف پڑھ کر کے 11 مرتبہ یہ پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس خالی برتن پر پھونک مارے. اس کے بعد اس برتن میں کھانا نکال کر اپنے بچے کو دیں. یہ پانی وغیرہ پلا رہے ہیں تو پانی کا خالی برتن کو پہلے اس کو پھونک مارے، پھر پانی دیں اس کے اندر. کوئی بھی مطلب ایسا آپ انہیں اسے کھلا رہے ہیں، اس کو کھلانے سے پہلے اس برتن میں پہلے پھونک مارے، اس کے بعد اس بچے کو کھلائے پلائیں تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. آپ کا بچہ بالکل بھی نافرمان نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو چند عمل بتلائے ہیں. پہلا عمل اس لیے بتلایا ہے کوئی شخص ناراض ہے یعنی یا کوئی رشتہ وغیرہ کسی بچی کا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں پسند کریں گے یا پسند نہیں کریں گے، تو اگر یہ سب پریشانیاں ہیں تو آپ یہ کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف والا عمل کریں اور اس بندے کے اوپر چپکے سے پھونک مار دیں. انشاءاللہ وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، جو مقصد آپ چاہتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے بتلایا ہے دعا بتلائی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اس کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اپنی مشین وغیرہ جو اس پر آپ کام کر رہے ہیں اس کو ایسا کریں کہ اس پر پھونک مار دیں. انشاءاللہ وہ آپ کے قبضے میں ہو جائے گی، آپ کا کام بھی اچھے سے چلے گا، وہ بگڑے گی وغیرہ گی نہیں بالکل بھی. اس کے علاوہ اگر آپ کسی سواری پر سفر کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس کو 1 مرتبہ پڑھ کر گھر سے ضرور نکلیں. انشاءاللہ سواری سے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی حادثہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے 11 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس پر مطلب برتن پر پھونک مار کر اس کے بعد اس کو کھانا کھلائیں. انشاءاللہ اولاد بھی آپ کے قبضے میں ہو جائے گی، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، بالکل بھی نافرمان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ایک بار ان پر عمل کر کے دیکھیے، ان قرآنی آیتوں کو ان قرآنی حروف پر آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکلات آسان ہو جائیں گی.